أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد أفضل الصلوات. میرے بھائیوں، بزرگوں، حفاظ کرام، اللہ پاک نے یہ مہینہ جو ہمیں دیا ہے یہ بہت برکت والا مہینہ ہے، بلکہ رمضان المبارک میں 24 گھنٹہ اللہ کی رحمت برستی ہے. جیسے بارش برستی ہے اسی طرح 24 گھنٹہ پورے مہینے اللہ کی رحمت برستی ہے. لیکن ان میں بعض بدنصیب ایسے ہیں تو جس سے بھی محروم ہے. اتنا برکتی مہینہ ہے پھر بھی بعض بدنصیب ایسے ہیں جس میں بھی محروم ہے. ان کی اس کی برکات اور اس کی رحمت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ حتیٰ کہ بعض اتنے بڑے محروم ہیں جن کو مسجد میں آنے کی بھی توفیق نہیں اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نہیں. اور بعض خوش نصیب وہ ہیں جو مسجد میں زیادہ تر رمضان کو گزارتے، زیادہ تر اپنے وقت کو مسجد میں لگا، اللہ اللہ کرنے میں لگا. اللہ پاک نے یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے. اب پہلا عشرہ دوسرا عشرہ ختم ہونا ہے، پہلا تک ختم دوسرا ختم ہونا ہے، اب ہمارے پاس تیسرا عشرہ ہے. تو اس کو خوب وصول کریں، جو باقی روزے بچے ہیں اس کو خوب وصول کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. رمضان اور قرآن مجید دونوں کا جوڑ زیادہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے ہی اس کو یعنی قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کون سے مہینے میں اللہ نے اتارا قرآن کو؟ لیلۃ القدر، شب قدر میں اتارا. اور قرآن مجید کو اللہ پاک نے 2 مرتبہ نازل کیا. پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن اللہ نے اتارا. پہلی مرتبہ پورا قرآن 30 پارے ایک ساتھ اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے زمین پر اتارا 23 سال میں اتارا. وہ بھی لیلۃ القدر میں ہی اللہ پاک نے آسمان سے دنیا پر اتارا. اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بھی لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو اللہ پاک نے اتارا. قرآن پاک لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر بہت بڑی رات ہے، اس کی بڑی فضیلت حدیث میں ہے. قرآن کریم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، بلکہ یہاں تک لکھا مفتی تقی عثمانی نے کہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے لیلۃ القدر. تو جو آدمی لیلۃ القدر میں شب قدر میں عبادت کرنے کا تو اس کو 1000 مہینہ عبادت کرنے کے باوجود ہو، بلکہ 83 سال ہوتے. کتنے؟ 83 سال اس کو جاگنے کا عبادت کرنے کا ثواب ملے. کتنا آسان. لیلۃ القدر کون سی راتوں میں ہوتی؟ حدیث پاک میں بتایا کہ 5 راتوں میں ہوتی ہے: 21 23 25 27 اور 29. یہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. 21 22 21 23 25 اور 27 29، یہ 5 راتیں. اگر کوئی آدمی ان 5 راتوں کو اچھی طرح جاگ کر عبادت کر لے، اللہ کو راضی کر لے، تو اس کے لیے کتنا بڑا اجر بتائے، کتنا بڑا ثواب بتائے. تو اس کو 83 سال عبادت کرنے کے بعد ثواب ملے گا. بلکہ حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ لیلۃ القدر ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے، اور جو لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں.
لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اور اس رات میں ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے اللہ کی اجازت سے ہر حکم کو لے. لیلۃ القدر میں فرشتے کی ایک پوری جماعت نازل ہوتی. روح القدس سے مراد حدیث میں یہ آیا ہے، راجے قول یہ ہے کہ بھائی روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بہت بڑا فرشتہ ہے. لیکن راجے اور صحیح قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترے، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترے. اور بتایا کہ جو آدمی حلال روزی سے، حلال رزقوں سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، کیا کرائے؟ روزہ افطار کرائے، تو ملائکہ لیلۃ القدر میں اس کا مسافہ کرے. یہ روایت میں ہے، اور یہ روایت فضیل عمل میں ہے کہ جو آدمی حلال روزی سے کسی روزے دار کو افطار کرائے تو لیلۃ القدر میں فرشتے اس کا مسافہ کرے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جس سے فرشتے مسافہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم، اس کے دل کو کیسا کر دیتے؟ نرم. یعنی اس کو کوئی اچھی بات کی جاتی ہے، اس کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے، فوراً اس کو اثر ہوتا ہے اور فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جس کا دل سخت ہوتا ہے اس کو کتنی بھی نصیحت کرو، اس کو کتنا بھی سمجھاؤ، لیکن اثر نہیں کرے، اثر نہیں کرے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا ایک شخص اور کہنے لگا کہ حضرت میں لوگوں کو بہت نصیحت کرتا ہوں لیکن اثر نہیں ہوتی، کیا بہت نصیحت کرتا ہوں. فرمایا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سوئے ہوئے کو جگایا جاتا ہے لیکن جس کا دل ہی مر گیا ہے اس کو کیسے جگا سکتے؟ جس کا دل ہی مر گیا ہو اس کو نصیحت کیسے اثر کرتے ہے، وہ کیسے جاگ سکتا ہے؟ آج ہم خود سوچے ہمارا دل کیسے، ہمارا دل کیسے؟ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت ہے. کتنی چیزوں؟ 4. 2 چیزیں اللہ کے لیے، 2 چیزیں ہمارے لیے. 2 چیزیں اللہ کے لیے کون سی؟ ایک تو کثرت سے لا الہ الا اللہ، دوسرا کثرت سے استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ مجھے کوئی ایسی دعا دے یا کوئی ایسا ذکر بتا جس سے میں تجھے یاد کروں، جس سے میں تجھے یاد کروں. اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ. کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے رب تعالیٰ یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں، میں تو کوئی مخصوص دعا، خاص دعا مانگتا ہوں یا کوئی خاص ذکر مانگتا ہوں جس سے مجھے ہی کو عطا. اللہ پاک نے فرمایا کہ 7 آسمان اور جتنے بھی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ملائکہ، جتنے بھی مخلوقات ہیں، وہ سارے کے سارے 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا چھوٹ جائے. لیکن ہم اس کو معمولی سمجھتے. اس کی کتنی بڑی فضیلت آئی، اس ذکر کی کتنی بڑی فضیلت. بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پوری زندگی میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہے، وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے اللہ اس کی حفاظت کرے. پوری زندگی میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ. کتنا آسان ہے. کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو پوری زندگی میں آسانی کے ساتھ ہو جائے. کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو ایک دن میں لاکھوں مرتبہ لا الہ الا اللہ. کتنی مرتبہ؟ لاکھوں مرتبہ. مولانا احمد لاہوری جو پاکستان کے بہت بڑے مفسر تھے، وہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ. اللہ نے کیسی برکت دی تھی ان کی زندگی میں، اور ہمارے لیے تو مشکل ہے.
بلکہ ہم تو مشکل سے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ذکر کرتے ہیں۔ اور سب سے افضل ذکر جو حدیث پاک میں بتایا وہ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں اللہ والے نہیں پڑھتے تو اس کی جڑبے بتائیں، جڑبے لگائے اس کی لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور کثرت سے کس کو کہتے ہیں؟ اگر جمعہ کے دن کہا جائے تو بھائی کثرت سے درود پڑھو تو 3000 مرتبہ کہا جائے۔ کتنے مرتبہ؟ 3000 مرتبہ کوئی آدمی لا الہ درود شریف پڑھے گا تو سمجھا جائے گا کہ اس نے کثرت سے درود پڑھا۔ اور عام دنوں میں جمعہ کو چھوڑ کر اور دنوں میں کہا جائے تو کثرت سے درود پڑھو تو 300، کم سے کم کثرت کا درجہ 300 مرتبہ۔ تو اگر کوئی آدمی عام دنوں میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو سمجھا جائے گا اس نے کثرت سے درود پڑھا، کثرت سے درود پڑھا۔ تو کثرت سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں، 3000 مرتبہ پڑھیں۔ 3000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 300 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنا بھی ہو سکے ایک ٹائم نکی کر لیں۔ مجھے اس وقت قرآن کریم پڑھنا ہے، اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اس وقت مجھے استغفار کرنا ہے۔ اس وقت کیا کرنا؟ مجھے استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے معمول بنائیں۔ رمضان میں بھی اس کے اہتمام کریں اور گہرے رمضان میں بھی کریں۔ یہ موت تک ہمیں اس کا معمول بنانا۔ کب تک؟ موت تک ہمیں اس کا معمول بنانا۔ لا الہ الا اللہ، درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کی روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو بہت پسند ہے، بلکہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو پسند ہے۔ اور جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے، اور افطار تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں کیا کرتی؟ استغفار کرتی ہے، دعا کرتی ہے۔ اور روزے دار کے لیے جنت سواری جاتی ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے گھر پہ شادی ہو، وہ گھر کو کیسا سجاتا ہے؟ کلر لگاتا ہے، رنگ لگاتا ہے، کیا کیا لگاتا ہے، سجاتا ہے کہ بھئی شادی آنے والی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک روزے داروں کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، اچھی اچھی چیزوں سے، اچھی اچھی نعمتوں سے اللہ سجاتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے محروم ہیں جس سے محروم ہیں، جن کو حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ ایک حدیث سناؤ تو کون لوگ محروم؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، پہلے پگتھے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے عجیب بات سنی، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا ہلاک ہوا آدمی جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ اور مجھے جبرائیل نے کہا کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، دوسرے پگتھے پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک و برباد ہوا آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آئے، یعنی نبی کا ذکر ہے، نبی کا نام آئے، پھر بھی وہ درود نہ پڑھے، پھر بھی وہ درود نہ پڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہوا آدمی جو اپنے ماں باپ کے، اپنے والدین کی خدمت کر کر جنت کا حقدار نہ بن سکے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ بد دعا کون دیتا ہے؟ جبرائیل، فرشتہ، جو سب سے بڑا فرشتہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا، وہ بد دعا دے۔ آمین کون کہہ رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ اور جس کو جبرائیل کی بد دعا لگ جائے، نبی کی آمین اس پر ہو تو آدمی تو دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی برباد ہو جائے، اس کے لیے بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ اب کون آدمی ایسا جس کی مغفرت نہیں ہوگی بھائی؟
کہ جو رمضان کا مہینہ پا اور روزے نہ رکھے، حالانکہ بیمار بھی نہیں ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ سفر میں بھی نہیں، پھر بھی جان بوجھ کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی جان بوجھ کے کیا کرتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے، طاقت رکھتا ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے بد دعا ہے۔ نماز فرض ہے 5 وقت پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے لیے بد دعا ہے۔ زکات فرض ہے اس کے اوپر، پھر بھی سال پورا ہونے کے بعد بھی زکات کو ادا نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، اس کے لیے یہ نبی کی بد دعا ہے۔ اس کے لیے کس کی بد دعا ہے؟ ماں باپ کے حق ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، والدین کے دل کو دکھاتا ہے، والدین کی بد دعا لیتا ہے، والدین کے سامنے چلاتا ہے، اس کے لیے نبی کی بد دعا ہے، اس کے لیے جبرائیل کی بد دعا ہے۔ پڑوسی کو ستاتا ہے، پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے لیے جبرائیل کی بد دعا ہے۔ اس کے لیے کس کی بد دعا ہے؟ جبرائیل کی بد دعا۔ اب ہم خود سوچیں، تو ہم ان میں سے ہے، یہ گناہ ہمارے اندر ہے، یہ سارے گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ سارے گناہ میں سے ایک بھی گناہ اگر ہمارے اندر ہے، ایک بھی برا ہے، تو جلد سے جلد ہم کو توبہ کریں، اس کو ہم مذاق نہ بنائیں، دل میں جا اس کو جگا دے، افسوس کرے، ندامت کرے، اللہ کے سامنے توبہ کرے، موقع ہے، بار بار یہ مہینہ نہیں آئے گا، ابھی کچھ دن باقی ہیں، کچھ دن جو باقی ہیں اس کی قدر کر لیں۔ ہم اپنے وقتوں کو موبائل کے پیچھے نہ لگائیں، موبائل میں گیم کھیلنے میں یا پکچر دیکھنے میں، گانا سننے میں، فضول چیزیں دیکھنے میں اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ تراویح کے پیچھے لگائے، رات کو تراویح میں لگائے، 20 رکعت پڑھنے میں لگائے، دین میں قرآن کریم، روزے کے ساتھ قرآن کریم پڑھے، ہر چیز کا روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو۔ کان کا روزہ کیا ہے کہ بھئی کان کے ذریعے کسی کی غیبت نہ سنیں، کان کے ذریعے ہم کان سے گانا نہ سنیں، بری چیزیں نہ سنیں۔ آنکھ کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ کیا ہے بھئی آنکھ کے ذریعے ہم پکچر نہ دیکھیں، بدنگاہی نہ کریں، بری چیزیں نہ دیکھیں، بری ویڈیو نہ دیکھیں۔ ہاتھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ کیا ہے کہ بھئی ہاتھ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے اچھے کام کریں، صدقہ خیرات کریں، کسی کی مدد کریں، بلکہ کوئی غریب ہے روزہ رکھتا ہے تو ہو سکے اس کے گھر پھل فروٹ پہنچائے، اس کے لیے روزہ کے انتظام کریں، اس کی مدد کریں، اس کے کیا کریں؟ مدد کریں۔ پیر کا بھی روزہ ہے، پیر کے ذریعے ہم اچھی جگہ چل کر جائیں، نماز مسجد میں آئے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے جائیں مسجد، پیر کے ذریعے ہم صدقہ و خیرات پہنچانے کے لیے جائیں، یہ پیر کا روزہ۔ تو ہر چیز کا روزہ ہے، ہر چیز کا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے 2 عورتیں تھیں، ان کو بہت روزہ لگا، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اطلاع دی، یہ 2 عورتیں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا، ان کو بہت روزہ لگا ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہیں، کیا آپ اجازت دیتے تو وہ روزہ توڑ دیں؟ کیا فرمائیں؟ کیا آپ ان کی اجازت دیتے تو روزہ توڑ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الٹی کرو، کیا کرو؟ وہ عورتوں نے کیا کی؟ الٹی کی، گوشت کے ٹکڑے نکلے، کیا نکلے؟ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے روزہ تو حلال چیزوں سے رکھا لیکن حرام گوشت کھایا، حرام گوشت کھایا، کیا؟ غیبت کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی غیبت۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کا کیا کھاتا ہے؟ گوشت۔ تو ہم اپنی زبان کو پاک رکھیں، اپنی زبان کو کیا رکھیں؟ پاک رکھیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ میرا منہ سانپ جیسا ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ میرا منہ سانپ جیسا ہوگا۔ فرمایا تیرے دل میں کینہ ہے، تیرے دل میں کیا ہے؟ کینہ ہے، اور سانپ کے اندر سب سے زیادہ کینہ ہوتا ہے، سانپ کے اندر، بلکہ سانپ کینہ کی نوسط کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی سکھا دیتا ہے، سانپ کینہ کی نوسط کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی کھا دیتا ہے۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھائی مثال کے طور پر کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا یا ہمیں نقصان پہنچایا تو ہم کیا کریں؟ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اس کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ بنائیں،
اس کو نقصان پہنچانے کی کیا کریں؟ پلاننگ کریں۔ تو ہم رمضان ختم ہونے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کریں، روزانہ توبہ کریں، روزانہ کیا کریں؟ گناہوں سے توبہ کریں۔ اچھا ایک بات چل پڑی ہے کہ بھائی شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں، شب برات میں کیا ہوتے ہیں؟ فیصلے ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے انا انزلناہ لیلۃ مبارک، ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا۔ کون سے رات میں اتارا؟ مبارک رات۔ مبارک رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، فرشتے کی جماعت کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ لیلۃ القدر میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی بات آپ کو کہتا ہوں۔ یہ بات بہت فیمس ہو چکی ہے کہ بھائی شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی باتیں حدیث میں پیش کی جاتے ہیں، یہ لیلۃ القدر کی، شب قدر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے جو میں بات رکھ رہا ہوں وہ قرآن کی بات ہے۔ تو جو فیصلے کی رات ہے وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس میں اللہ فیصلہ کرتا ہے کس کو روزی دینا ہے، کس کو بیماری دینا ہے، کس کو موت دینا ہے، کس کو اولاد دینا ہے۔ یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں کرتے ہیں۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ قرآن میں لکھی ہے۔ یہ کس میں لکھی ہے؟ قرآن میں لکھی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ تو فرشتے کی جماعت لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں اللہ کے اجازت سے، ہر امر و خیر کو لے کر، ہر حکم کو لے کر۔ یعنی فرشتوں کو یہ حکم طے کیا ہے، فرشتوں کو اللہ سپرد کر دیتا ہے تو تم فیصلہ کرو کس کو روزی دینا ہے، کس کو بیماری۔ بات فرشتے ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کام دے دیے، جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے۔ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے بارش کا انتظام پر مقرر کیا کہ بارش برساتے اور مخلوق کو روزی پہنچاتے، مخلوق کو کیا کرتے؟ روزی پہنچاتے اور بارش برسانے پر مقرر۔ تو بات فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کام تقسیم کر دیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی جان نکالتے، لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ جان نکالتے۔ تو فیصلے کی رات کون سی ہے بھائی؟ لیلۃ القدر۔ تو لیلۃ القدر میں ہم کوشش کریں عبادت کریں، پوری رات جاگیں۔ اگر کوئی آدمی پوری رات نہیں جاگ سکتا، نیند آتی ہے تو سو جائے، لیکن کم سے کم عشاء پڑھے، تراویح پڑھے اور کچھ نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ کر سو جائے، اور پھر جلدی اٹھ جائے 3 بجے اٹھ کر پھر تہجد پڑھے، پوری تہجد، پوری 8 رکعت پڑھے تہجد، پھر اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ سے کیا کرے؟ دعا مانگے، تو اس کو بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ پوری رات کیا کریں؟ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب اعتکاف جو اخیر رسول کا اعتکاف آ رہا ہے، تو اعتکاف کی 3 قسمیں۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں؟ 3۔ ایک ہے نفل اعتکاف، دوسرا ہے واجب اعتکاف، اور تیسرا ہے سنت مؤکدہ۔ نفل اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی ہم مسجد میں آئے نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، تو یہ نفل اعتکاف۔ جتنی دیر مسجد میں بیٹھے وہ نفل، 1 گھنٹہ بیٹھے، چاہے 5 منٹ بیٹھے، چاہے 2 منٹ بیٹھے، چاہے 2 گھنٹہ بیٹھے، یہ نفل اعتکاف۔ جب ہم باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ہوگا۔ دوسرا ہے سنت اعتکاف، جو ہمارے نبی نے کیا، اخیر عشرے میں 10 دن اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اخیر عشرے میں 10 دن اعتکاف کیا جاتا ہے، تو اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ پورے رمضان کا مہینہ اعتکاف کیا، اس کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش میں پورا مہینے اعتکاف کیا۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ آخری راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو آخری 10 دن ہمارے نبی ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے، ہر سال آخری 10 دن اعتکاف فرماتے، اور خوب عبادت کرتے اعتکاف میں بیٹھ کر، خوب پوری رات جاگ کے عبادت کرتے، پوری رات نماز میں گزار دیتے، پوری رات نماز میں گزار دیتے۔ تو کوشش کرے اعتکاف میں بیٹھنے کی۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسا ہے جیسے کسی سخی کے دروازے کے پاس جا کر پڑ گئے، جب تک آپ دیں گے نہیں وہاں تک میں ہٹوں گا۔ کوئی آدمی جاتا ہے، مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں، کسی سخی کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حاجی صاحب جب تک آپ کو نہیں دیں گے کچھ نہ کچھ وہاں تک جانے والا۔
اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسا ہے اللہ کے دروازے پر بیٹھا اللہ سے لینے کے لیے، اللہ سے لینے کے لیے۔ اور جو اعتکاف میں بیٹھے وہ خوب وصول کرے، وقت کو کم باتوں میں کم وقت کو لگائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، جو نمازیں چھوٹی ہے اسی کا قضا کرے، اور رات میں ہو سکے صلاۃ التسبیح پڑھے روزانہ، صلاۃ التسبیح کی نماز روزانہ پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، قرآن کریم پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا کیا کرے؟ ذکر کرے، توبہ کرے گناہوں سے، تھوڑی دیر تعلیم کرے فضیلت عمل کی، کم وقت سونے میں لگائے، کم وقت کس میں لگائے؟ سونے میں، زیادہ تر ذکر میں لگائے۔ اور تیسرا میں نے فرمایا اعتکاف واجب ہوتا ہے، تیسرے نمبر کا اعتکاف میں واجب ہے۔ واجب اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے منت مانی کہ اگر یہ اللہ تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں 10 دن اعتکاف کروں گا، یا میں 5 دن اعتکاف کروں گا، یا میں 3 دن اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف اس کے لیے واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کی منت پوری ہو گئی، اس نے یہ اعتکاف نہیں کیا تو وہ گنہگار، وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ تو کسی نے منت مانی تو اس کے اعتکاف بھی کرنا پڑے گا اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب جو باقی روزے رکھے بچے اس کو رکھیں، جتنے بھی آدمی کوشش کر روزہ رکھنے، حتی الامکان روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور خوب اللہ سے مانگے، روے، توبہ کرے گناہوں سے، جتنے بھی گناہ ہو گئے، جو وقت غفلت میں گزر گیا، اب توبہ کریں، اب تو کچھ اللہ کے پاس مانگو، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ سنیں